اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ 6 ربیع ثانی اور قرآن کریم فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں تسلی دیتا ہے ان مسلمانوں کو جنہیں کفار کی گمراہیوں کی وجہ سے صدمہ ہوتا ہے۔ یہ کافر لوگ اپنی ان گمراہیوں کے خلاف واضح دلائل آ جانے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی گمراہیوں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو ان حضرات کو یہ تسلی دی گئی کہ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد تمہیں ان کی گمراہیوں پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب زیادہ فکر خود اپنی اصلاح کی کرنی چاہیے۔ لیکن جس بلیغ انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت کا بڑا سامان ہے جو ہر وقت دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کے عیب تلاش کرنے میں تو بہت شوق سے مشہور رہتے ہیں، مگر خود اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ ان کو دوسرے کو تو چھوٹے سے چھوٹا عیب ان کو نظر آ جاتا ہے، مگر خود اپنی بڑی سے بڑی برائی بھی ان کو نظر نہیں آتی۔ تو ہدایت دی گئی کہ تمہاری تنقید صحیح بھی ہو اور دوسرے لوگ گمراہ بھی ہو تب بھی تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے لیے فکر کرو، دوسروں کی تنقید کی فکر میں نہ پڑے رہو۔ اس کے علاوہ جب معاشرے میں بدعملی کا چلن عام ہو جائے اور اس وقت اصلاح کی طرف لوٹنے کا بہترین نسخہ بھی یہ کہ ہر شخص دوسرے کے طرز عمل کو دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ جب افراد میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی تو چراغ سے چراغ جلے گا اور معاشرہ انشاءاللہ اصلاح کی طرف لوٹے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی فکر بہت زیادہ ہے، دوسروں کی فکر بہت زیادہ ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے اتنی زیادہ۔ تو علم حاصل کریے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور نافع علم ہو، علم جو ہو وہ نافع ہو، یعنی علم حاصل کیا ہو، اس پر عمل کیا ہو اور لوگوں کو اس کی تلقین کی ہو، بس زیادہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں۔ تلقین کر دی ایک مرتبہ، اب اللہ سے مشاورت کیجیے، اللہ سے مانگیے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے رابطہ کیجیے، کیونکہ مخلوق کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے رابطہ کم کرتے ہیں، لوگوں سے واسطہ زیادہ رکھتے ہیں، لوگوں کو تنقید زیادہ کرتے ہیں، اللہ سے کم مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، زیادہ اللہ سے مانگنا ہے، ایک دفعہ تلقین کر دی بس کافی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر ڈالیں۔ آدمی کو اپنے بھائی کی آنکھ کا ایک تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھی اسے نظر نہیں آتا، یعنی دوسروں کے معمول سے معمولی عیب نظر آتے ہیں اور اپنے بڑے سے بڑے عیوب پر نظر نہیں جاتی۔ تو دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے، ان پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے اپنے عیب کی فکر کرنی چاہیے، اپنے عیبوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خامیاں دیکھتے ہیں تو ان کو دوسروں میں خوبیاں دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی، اپنے پر ہی نظر پڑتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ مناسب تعویل لے لیتے ہیں، خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کس نے کس وقت توبہ کر لی۔ ہم اپنے پرانے گناہوں کی وجہ سے ہم اس کے پرانے گناہوں کی وجہ سے اسے فاسق سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ توبہ کر کے بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسروں کی عیب کی تلاش میں نہیں لگنا چاہیے۔ اگر ایسے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، غیبت ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہے، چغلخوری کی جاتی ہے، تکبر ہوتا ہے، عجیب جیسے گناہوں میں لگا رہتا ہے انسان۔ جب دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہیں لگتا تو ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائیاں نظر آ جائیں گی نا تو یقین کیجئے سارا معاشرہ اچھا نظر آتا ہے، صرف ہم گندے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، ایک شخص نے گندگی کی، ٹھیک ہے، یہ جو ہم واٹس ایپ پر ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، ٹک ٹاک کی گندی ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں، لوگوں کی تنقید والی باتیں، لوگوں کی غلط باتوں کو تشہیر کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نے راستے میں پخانہ کر دیا اور دوسرے نے ڈنڈی لے کے اس پخانے کو پوری جگہ پھیلا دیا۔ تو وہ تو تھا ہی غلیظ پلیت، اس نے راستے میں پخانہ کر دیا، تو مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ڈنڈی لے کے اس پخانے کو چاروں طرف پھیلاتے پھریں۔ تو دوسروں کی کمیاں خامیاں بتانے کے لیے کسی کی چیزوں کو آگے فارورڈ کرنا بھی کیا ہے، ایسا ہی ہے جیسے کیے ہوئے پخانے کو چاروں طرف مل دیا جائے۔ گھن آ رہی ہے نا، یہ لفظ زیادہ اچھا ہے۔ تو دوسروں کی کمیاں خامیاں جب بتائی جاتی ہیں بالکل اسی طرح ہے۔ تو اپنی کمیاں کوتاہیاں دیکھنے والا شخص جو ہے نا وہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے رہن سہن سے رہتا ہے، اتفاق و محبت سے رہ سکتا ہے۔ دوسروں کے عیبوں کی پردہ داری نہیں کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کسی کے عیبوں کا تذکرہ ہم نہ کریں۔ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا چاہیے، سب کے لیے ہمدردی، اصلاح معاشرے کی فکر کرنی چاہیے، امت کے ایک ایک شخص کی فکر کرنی چاہیے، سب کی خوبیاں یاد کرتے ہوئے اپنی دعا میں سب کو شریک کرنا ہے، نام لے کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے، اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما،
اس کے اندر سے فلاں عیب اور فلاں برائی ختم فرما اور میری بھی اس سے حفاظت فرما، تو اپنی رحمت سے ہمیں داخل فرما دے اور نیک اعمالوں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، تو دوسروں پر تنقید کرنے کے بڑے نقصان ہوتے ہیں، اس کی سزا بھی بہت جلدی ملتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس ایک شخص آیا، مجھے بتایا کہ میرا موبائل کسی نے جیب میں ڈال دیا، تو میں نے اسے کہا کیسے بے وقوف آدمی ہو، کیسے غافل آدمی ہو، تمہاری جیب میں سے کوئی موبائل نکال لے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے، میرا موبائل تو کبھی گم ہی نہیں ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے ان کے چند دنوں کے بعد میرا موبائل گم ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اس طرح ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک عالم دین کے بیٹے پر میں نے تنقید کی کہ دیکھو کتنے بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور اس کا یہ حال ہے، اس کی سزا یہ